الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 49 فقہ بہار شریعت، حصہ 6 حج کا بیان جاری ہے۔ اس میں ہم نے اب تک حج کے واجبات 11 تک پڑھے سنے ہیں، 12ویں سے انشاءاللہ تعالیٰ بھی آغاز کیا جاتا ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری معلومات ہوگی۔ اور حج کے مسائل جو ہے نا، سنتے ہوئے بڑے مشکل لگتے ہیں، مگر اللہ کے فضل سے جب آپ جاتے ہیں نا وہاں پر، تو آپ کے پاس کتاب بھی ہوتی ہے اور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور معلم تو ہر قافلے کے ساتھ ہوتے ہیں جنہوں نے کئی حج کیے ہوتے ہیں، تو قدم بقدم رہنمائی ملتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس میں پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہ، اور اس دعا کے ساتھ بھی سبق کو پڑھتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا۔ رمی کا آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو کنکریاں مارتے ہیں جمروں کو، شیطانوں کو۔ سر منڈانا یا بال کتروانا اور اس کا یوم نحر حرم شریف میں ہونا، اگرچہ مینا میں نہ ہو، تو عام طور پہ کرتے یہی ہیں، 10ویں کی جو رمی کر کے سیدھے اپنے ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، تو انتظار کرتے بھی قربانی ہو جائے۔ جب معلم کی طرف سے قربانی کا میسج آ جاتا ہے، فون آ جاتا ہے، تو پھر وہ خود ہی حلق یا تقصیر کر لیتے ہیں یا باربر سے نائی سے کروا لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، احرام کی پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، تو اس لیے وہ پھر غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں، نارمل کپڑے پہن لیتے ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کے تو پہلے ہی نارمل ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہوتا ہے نا، وہ طواف زیارت ایک مین چیز ہوتی ہے۔ کئی لوگ تو اسی دن کر لیتے ہیں، کئی پھر اگلے دن کرتے ہیں، اور جو کہہ لے کہ وہ سب سے بڑا پھر دوسرا رکن ہے حج کا، طواف زیارت۔ پہلا تو ہے میدان عرفات میں جمع ہونا۔ قران اور تمتع والے کو قربانی کرنا اور اس قربانی کا حرم اور ایام نحر میں ہونا، عام طور پہ وہ مینا میں ہی کرتے ہیں۔ طواف افاضہ کا اکثر حصہ ایام نحر میں ہونا۔ عرفات سے واپسی کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اس کا نام طواف افاضہ ہے، اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ طواف زیارت کے اکثر حصہ سے جتنا زائد ہے، یعنی 3 پھیرے ایام نحر کے غیر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ طواف حتیم کے باہر سے ہونا، داہنی طرف سے طواف کرنا، یعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کی بائیں جانب ہو، دل کی طرف ہو۔ عذر نہ ہو تو پاؤں سے چل کر طواف کرنا، یہاں تک کہ اگر گھسٹتے ہوئے طواف کرنے کی منت مانی، جب بھی طواف میں پاؤں سے چلنا لازم ہے۔ اور طواف نفل اگر گھسٹتے ہوئے شروع کیا تو ہو جائے گا، مگر افضل یہ ہے کہ چل کر طواف کرے۔ طواف کرنے میں نجاست حکمے سے پاک ہونا، یعنی جنب، یعنی ایسا نہ ہو کہ جس پہ ہم بستری کی وجہ سے غسل فرض ہے۔ و بے وضو نہ ہونا، اگر بے وضو یا جنابت میں طواف کیا تو اعادہ کریں۔ طواف کرتے وقت ستر چھپا ہونا، یعنی اگر ایک عضو کی چوتھائی یا اس سے زیادہ حصہ کھلا رہا تو دم واجب ہوگا، اور چند جگہ سے کھلا رہا تو جمع کریں گے۔ غرض نماز میں ستر کھلنے سے جہاں نماز فاسد ہوتی ہے، یہاں دم واجب ہوگا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، نہ پڑھی تو دم واجب نہیں۔
کنکریاں پھینکتے اور ذبح اور سر منڈانے اور طواف میں ترتیب، یعنی پہلے کنکریاں پھینکے، پھر غیر مفرد قربانی کرے، پھر سر منڈائے، پھر طواف کرے۔ طواف صدر یعنی میقات سے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا۔ اگر حج کرنے والی حیض یا نفاس سے ہے اور طہارت سے پہلے قافلہ روانہ ہو جائے گا تو اس پر طواف رخصت نہیں۔ وقوف عرفہ کے بعد سار منڈانے تک جمع نہ ہونا۔ احرام کے ممنوعات مثلا سلا کپڑا پہننے اور منہ یا سر چھپانے سے بچنا۔ واجب کے ترک سے دم لازم آتا ہے، خواہ قصدن ترک کیا ہو یا سہون، خطا کے طور پر ہو یا نسیان کے، نسیان کہتے بھول جانا، وہ شخص اس کا واجب ہونا جانتا ہو یا نہیں۔ ہاں اگر قصدن کرے اور جانتا بھی ہے تو گناہگار بھی ہے، مگر واجب کے ترک سے حج باطل نہ ہوگا۔ البتہ بعض واجب کا اس حکم سے استثناء ہے کہ ترک پر دم لازم نہیں۔ مثلا طواف کے بعد کی دونوں رکعتیں یا کسی عذر کی وجہ سے سر نہ منڈانا، یا مغرب کی نماز کا عشاء تک مؤخر نہ کرنا، یا کسی واجب کا ترک ایسے عذر سے ہو جس کو شرع نے معتبر رکھا ہو، یعنی وہاں اجازت دی ہو اور کفارہ ساقط کر دیا ہو۔ حج کی سنتیں، اچھا حج کی جو سنتیں ہیں نا یہ ماشاءاللہ کافی ہیں، تو ان کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ طواف قدوم یعنی میقات کے باہر سے آنے والا مکہ معظمہ میں حاضر ہو کر سب میں پہلا جو طواف کرے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ طواف قدوم مفرد اور قارن کے لیے سنت ہے، متمتع کے لیے نہیں۔ یہ مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو مکہ کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ حج صرف کرتے ہیں، حج افراد۔ اور جو مکہ یعنی میقات سے باہر کے ہیں تو وہ دو طرح کا حج کرتے ہیں، یا تو وہ حج قران کریں گے یا تمتع کریں گے۔ تمتع یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف عمرے کی نیت سے آتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم، پھر وہ انتظار کرتے ہیں اور حج کے دنوں میں پھر وہ حج کا احرام باندھتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، اور پھر منی چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو قران کرتے ہیں، وہ افضل بھی ہے اور مشکل بھی، کہ وہ باہر سے آتے ہیں اور نیت دونوں کی کر لیتے ہیں اکٹھی، عمرہ اور حج کی۔ تو عمرے کرنے کے باوجود ان کی پابندیاں نہیں ختم ہوتی، بلکہ ان پہ احرام کی پابندیاں رہتی ہیں اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کم و بیش 1 ہفتہ۔ تو وہ انتظار کے بعد حج بھی اسی احرام سے کرتے ہیں۔ تو جو ان کے ماشاءاللہ زیادہ دن حالت احرام میں احرام کی پابندیوں میں گزرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں قارن۔ حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں اور تمتع کرنے والے کو متمتع۔ طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا، طواف قدوم یا طواف فرض میں رمل کرنا، صفا مروہ کے درمیان، صفا مروہ کا پتہ ہے آپ کو؟ 2 پہاڑیاں ہیں نا، آج کل تو اتنی نظر نہیں آتی، تو نشان ہیں ان کے پہاڑیوں کے۔ یہ خانہ کعبہ شریف جو ہے نا اس کے بالکل ایک سائڈ پہ جو مسجد ہیں، مسجد کے بھی بلکہ اندر آج کل وہ پہاڑیاں ہیں صفا مروہ، بالکل ایئر کنڈیشنڈ ہیں، ماشاءاللہ بہت سہولت ہے۔ صفا مروہ کے درمیان جو 2 میل اخضر سبز رنگ کے ہیں ان کے درمیان دوڑنا، امام کا مکہ میں 7ویں کو اور عرفات میں 9ویں کو اور منی میں 11ویں کو خطبہ پڑھنا، 8ویں کی فجر کے بعد مکہ سے روانہ ہونا کہ منی میں 5 نمازیں پڑھ لی جائیں۔ تو منی میں کیا ہوتا ہے؟ 8ویں کی ظہر،
عصر، مغرب، عشاء اور فجر نویں کی، یہ 5 نمازیں مینا میں ہوتی ہیں۔ نویں رات مینا میں گزارنا، آفتاب نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کو روانہ ہونا، وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا، یہ الحمدللہ سعادت مل جاتی ہے وہاں پر، بکثرت پانی کا انتظام ہوتا ہے، تو طہارت خانوں میں جا کر بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ عرفات سے واپسی میں مزدلفہ میں رات کو رہنا، آفتاب نکلنے سے پہلے یہاں سے مینا کو چلا جانا، 10 اور 11 کے بعد جو دونوں راتیں ہیں ان کو مینا میں گزارنا، اور اگر 13ویں کو بھی مینا میں رہا تو 12ویں کے بعد کی رات کو بھی مینا میں رہے۔ اب تو یعنی وادی محسب میں اترنا، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے، اور ان کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں جن کا ذکر اثنائے بیان میں آئے گا، یعنی جو حج کا طریقہ آئے گا نا آگے اس میں آ جائے گا۔ نیز حج کے مستحبات و مکروہات کا بیان بھی موقع موقع سے آئے گا۔ اب حرمین طیبین کی روانگی کا قصد کرو اور آداب سفر و مقدمات حج جو لکھے جاتے ہیں ان پر عمل کرو۔ اچھا، یہ جو ہے نا باتیں، اس میں بعض ایسی آئیں گی کہ وہ فی زمانہ ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ بزرگوں نے حج پہ جانے کے، حج کے دوران کے کیا آداب بیان کیے ہیں، اور پھر ہم آج کے دور کے حساب سے اس کو تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آداب سفر و مقدمات حج کا بیان، یہ میں سارے نہیں پڑھوں گا، بلکہ ایک ایک پیراگراف سے چند چند الفاظ پڑھ کے آپ کو سناتا جاؤں گا، اور آگے ہم انشاءاللہ تعالی چلتے جائیں گے۔ جس کا قرض آتا یا امانت پاس ہو ادا کر دے، جن کے مال ناحق لیے ہوں واپس دے یا معاف کرا لے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقیروں کو دے دے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ جتنی عبادات ذمہ پر ہوں ادا کرے، اور تائب ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ جس کی بے اجازت سفر مکروہ ہے، جیسے ماں باپ، شوہر اسے رضامند کرے، جس کا اس پر قرض آتا ہے اس وقت نہ دے سکے تو اس سے بھی اجازت لے۔ پھر حج فرض کسی کی اجازت نہ دینے سے روک نہیں سکتا، اجازت میں کوشش کرے، نہ ملے جب بھی چلا جائے۔ اس سفر سے مقصود صرف اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ریا یعنی شو آف، دکھاوا، وسمعہ یعنی یہ سننے کی خواہش، اپنی تعریف سننے کی خواہش، اور فخر سے جدا رہے۔ عورت کے ساتھ جب تک شوہر یا محرم بالغ قابل اطمینان نہ ہو، جس سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے، سفر حرام ہے، اگر کرے گی حج ہو جائے گا، مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ توشہ مال حلال سے لے، ورنہ قبول حج کی امید نہیں، اگرچہ فرض اتر جائے گا۔ اگر اپنے مال میں کچھ شبہ ہو تو قرض لے کر حج کو جائے، اور وہ قرض اپنے مال سے ادا کر دے۔ حاجت سے زیادہ توشہ لے کے رفیقوں کی مدد اور فقیروں پر تصدق کرتا چلے، یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ عالم کتب فقہ بقدر کفایت ساتھ لے، اور بے علم کسی عالم کے ساتھ جائے، یہ بھی نہ ملے تو کم از کم یہ رسالہ ہمراہ ہو۔ یہ جو چھٹا حصہ ہے بہار شریعت کا، یہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، یہ ساتھ ہو۔ تو آج کل یہ ساتھ لے جانے کا آسان طریقہ یہ ہے، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو موبائل تو ہوتا ہے دیگر ضروریات کے لیے بھی، تو اس میں یہ پھر کتابیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ۔ آئینہ، سرما، کنگا، مسواک ساتھ رکھے کے سنت ہے۔ اچھا، اکیلا سفر نہ کرے، چلتے وقت عزیزوں دوستوں سے ملے، اپنا قصور وغیرہ معاف کرائے، وقت رخصت سب سے دعا کرائے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر ان سب کے دین، جان، مال، اولاد، تندرستی، عافیت خدا کو سونپے، لباس سفر پہن کر گھر میں 4 رکعت نفل الحمد کل سے پڑھ کر باہر نکلے۔ گھر سے نکلنے کے پہلے اور بعد کچھ صدقہ کرے۔ جدھر سفر کو جائے، جمعرات یا ہفتہ یا پیر کا دن ہو اور صبح کا وقت مبارک ہے، اور اہل جمعہ کو روز جمعہ قبل جمعہ سفر اچھا نہیں۔ دروازے سے نکلتے ہوئے دعا پڑھے، درود پاک کی کثرت کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ ضروریات سفر اپنے ساتھ لے، اور سمجھدار اور واقف کار سے مشورہ لے لے،
کہ وہاں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اپنے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی میڈیسن وغیرہ اپنے ساتھ رکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس اسی طرح کی تقریباً چیزیں اگلے صفحے پر بھی بیان ہوئی ہیں، ان کو میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ اصل میں بحری جہاز میں سفر کے حوالے سے کافی انہوں نے معلومات دی ہے۔ آج کل تو اکثر بلکہ 99% ہوائی جہاز میں ہی سفر کرتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ ویسے بھی جگہ جگہ ہوٹل بنے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے معاملات میں اللہ کے فضل سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پہلے اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا نا، تو اونٹ کے حوالے سے یہاں پر لکھی ہیں معلومات۔ تو آج کل تو ٹیکسیز میں، کارز میں سفر ہوتا ہے، بلکہ حج عمرے پہ لے جانے والے جو عاملین ہوتے ہیں، ایجنٹ، ان کی کوچز ہوتی ہیں، تو کوچ میں بڑی آسانی سے پھر بندہ ان کے ساتھ اپنے قافلے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو حج کے حوالے سے یہاں پر آیت مبارکہ ایک ہے، اس کا حصہ ہے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: حج میں نہ فحش بات ہو، نہ ہماری نافرمانی، نہ کسی سے جھگڑا لڑائی۔ تو یہ 3 کام ہیں مطلب جن سے بچنا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے، کمزوروں کی، عورتوں کی مدد کرنی ہے، بچوں کی مدد کرنی ہے۔ تو جگہ جگہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، جو اس کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو اونچائی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے جائیں، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہوئے نیچے آئیں۔ تو یہ مطلب اس طرح کے آداب اس میں کافی ماشاء اللہ لکھے ہوئے ہیں۔ تنبیہ فرماتے ہیں: خبردار خبردار، نماز ہرگز نہ ترک کرنا، کہ یہ ہمیشہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس حالت میں اور سخت تر کہ جن کے دربار میں جاتے ہو راستہ میں انہی کی نافرمانی کرتے چلو، تو بتاؤ کہ تم نے ان کو راضی کیا یا ناراض؟ میں نے خود بہت سے حجاج کو دیکھا کہ نماز کی طرف بالکل التفات نہیں کرتے، تھوڑی تکلیف پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ شرع مطہر نے جب تک آدمی ہوش میں ہے نماز ساکت نہیں کی۔ تو نماز کی جو پابندی ہے وہ رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جانا ہے، اور جتنا ہو سکے بکثرت درود پاک پڑھتے رہنا ہے، تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ عزیزو دوستوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لائے، اور حاجی کا تحفہ تبرکات حرمین شریفین سے زیادہ کیا ہے، اور دوسرا تحفہ دعا کا کہ مکان میں پہنچنے سے پہلے استقبال کرنے والوں اور سب مسلمانوں کے لیے کرے۔ آگے میقات کا بیان ہے۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے جانے والے کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں، اگرچہ تجارت وغیرہ کسی اور غرض سے جاتا ہو۔ مسئلہ نمبر 1، میقات 5 ہیں۔ ذوالحلیفہ، یہ مدینہ طیبہ کی میقات ہے۔ اس زمانہ میں اس جگہ کا نام ابیار علی ہے۔ ہندوستانی یا اور ملک والے حج سے پہلے اگر مدینہ طیبہ کو جائیں اور وہاں سے پھر مکہ معظمہ کو، تو وہ بھی ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں۔ ذات عرق یا عرق، یہ عراق والوں کی میقات ہے۔ جحفہ، یہ شامیوں کی میقات ہے، مگر جحفہ بالکل معدوم سا ہو گیا ہے، وہاں آبادی نہ رہی، صرف بعض نشان پائے جاتے ہیں، اس کے جاننے والے بہت اب کم ہوں گے، لہذا اہل شام رابغ سے احرام باندھتے ہیں کہ جحفہ رابغ کے قریب ہے۔ کرن، یہ نجد والوں کی میقات ہے، یہ جگہ طائف کے قریب ہے۔ نجد کسے کہتے ہیں؟ موجودہ ریاض کو، جو کیپٹل بھی ہے عرب شریف کا، ریاض، اس کو نجد کہتے ہیں۔ یلملم اہل یمن کے لیے ہے، اور پاکستان والوں کے لیے بھی کوہ یلملم ہے۔
یہ مطلب پہاڑ ہے، تو یہاں سے پہلے حالت احرام میں ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حج کی نیت سے ہو یا عمرے کی نیت سے۔ یہ میقاتیں ان کے لیے بھی ہیں جن کا ذکر ہوا، اور ان کے علاوہ جو شخص جس میقات سے گزرے اس کے لیے وہی میقات ہے، اور اگر میقات سے نہ گزرا تو جب میقات کے محاذی آئے اس وقت احرام باندھ لے۔ مثلا ہندیوں کی میقات کوہ یلملم کی محاذات ہے، اور محاذات میں آنا اسے خود معلوم نہ ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھ کر معلوم کرے، اور اگر کوئی ایسا نہ ملے جسے دریافت کرے تو تحری کرے۔ اگر کسی طرح محاذات کا علم نہ ہو تو مکہ معظمہ جب 2 منزل باقی رہے احرام باندھ لے۔ تو ہمارے یہاں عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی احرام وغیرہ باندھ لیتے ہیں، اور پھر اترنے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے نیت کر لیتے ہیں، تلبیہ کہہ لیتے ہیں، تو اب اللہ کی فضل سے پھر وہ بڑی آسانی سے میقات سے حالت احرام میں گزر جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے میقات کے حوالے سے یہاں پر چند مزید مسائل بھی لکھے ہیں جن کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ احرام کا بیان ہے، ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، پھر اس کے آگے مزید آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور پھر احادیث مبارکہ ہیں، ان کو آپ نے خود سے دیکھ لینا ہے۔ احرام کے احکام میں لکھا ہے، یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ ہندیوں یعنی انڈیا والوں کے لیے، یہ اصل میں ہندی اس دور کی بات ہے جب پاکستان اور انڈیا ایک ہوتے تھے۔ ہندیوں کے لیے میقات یعنی جہاں سے احرام باندھنے کا حکم ہے کوہ یلملم کی محاذات ہے۔ یہ جگہ کامران سے نکل کر اس سمندر میں آتی ہے۔ جب جدہ 2-3 منزل رہ جاتا ہے جہاز والے اطلاع دے دیتے ہیں پہلے سے احرام کا سامان تیار رکھیں۔ جب وہ جگہ قریب آئے مسواک کریں، وضو کریں، خوب مل کر نہائیں، نہ نہا سکیں تو صرف وضو کریں، یہاں تک کہ حیض و نفاس والی اور بچے بھی نہائیں، اور طہارت احرام باندھیں، یہاں تک کہ اگر غسل کیا پھر بے وضو ہو گیا اور احرام باندھ کر وضو کیا تو فضیلت کا ثواب نہیں، اور پانی ضرر کرے تو اس کی جگہ تیمم نہیں۔ ہاں اگر نماز احرام کے لیے تیمم کرے تو ہو سکتا ہے۔ مرد چاہیں تو سر منڈا لیں، پہلے ہی منڈا لیں کہ احرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے گی، ورنہ کنگھا کر کے خوشبودار تیل ڈالیں۔ غسل سے پہلے ناخن کتریں، خط بنوائیں، منہ زیر بغل و زیر ناف دور کریں، بلکہ پچھلے کے بھی کہ ڈھیلا لیتے وقت بالوں کے ٹوٹنے کا اکھڑنے کا قصہ نہ رہے۔ بدن اور کپڑوں پر خوشبو لگائیں کی سنت ہے، اگر خوشبو ایسی ہے کہ اس کا جرم باقی رہے گا جیسے مشک وغیرہ تو کپڑوں میں نہ لگائیں۔ مرد سلے کپڑے اور موزے اتار دیں، ایک چادر نئی یا دھلی اوڑھیں اور ایسا ہی ایک تہبند باندھیں، یہ کپڑے سفید اور نئے بہتر ہیں۔ اور اگر ایک ہی کپڑا پہنا جس سے سارا ستر چھپ گیا جب بھی جائز ہے۔ بعض عوام یہ کرتے ہیں کہ اسی وقت سے چادر داہنی بغل کے نیچے کر کے دونوں پلو بائیں مونڈے پر ڈال دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اس طرح چادر اوڑھنا طواف کے وقت اور طواف کے علاوہ باقی وقتوں میں عادت کے موافق چادر اوڑھی جائے، یعنی دونوں مونڈے اور پیٹھ اور سینہ سب چھپا رہے۔ یہاں لکھا ہے کہ نئی چادر ہونا اور سفید ہونا بہتر ہے، مطلب پرانی میں بھی ہو جائے گا اور سفید کے علاوہ کوئی اور رنگ ہو تب بھی جائز ہے، مگر سفید کے علاوہ کوئی اور احرام باندھ کر جائیں گے نا، وہ دور سے آپ کو پکڑ لیں گے، لگتا ہے دور سے دیکھیں گے قریب جا کے پکڑ لیں گے، اور کیا پتہ کوئی احتجاج وہاں پر ہو جائے آپ کے خلاف۔ تو لہٰذا عافیت اسی میں ہے، جو سفید رنگ کا احرام باندھتے ہیں مرد تو وہی پہنا جائے، کوئی اور کلر استعمال نہ کریں۔ تو یہاں پر پھر مزید دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو لبیک پڑھنے کا بھی مطلب یہاں پر لکھا ہوا ہے،
حج کی یا عمرے کی آپ نے جو نیت کرنی ہے، جو دونوں کی نیت کرنی ہے، تو اس کے بعد لبیک با آواز کہے، بلند آواز سے کہے۔ لبیک یہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 بار کہنا ہے۔ جہاں جہاں وقف کی علامتیں بنی ہے وہاں وقف کرے، لبیک 3 بار کہے اور درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے۔ ایک دعا یہاں پر یہ منقول ہے، اور یہ دعا بھی بزرگوں سے منقول ہے۔ یہ دعائیں آپ چاہیں تو کتاب سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور لبیک کی کثرت کریں، جب شروع کریں تو 3 بار پورا کریں۔ لبیک کے الفاظ جو مذکور ہوئے ان میں کمی بیشی نہ کی جائے۔ جو شخص بلند آواز سے لبیک کہہ رہا ہے تو اس کو اس حالت میں سلام نہ کیا جائے۔ احرام کے لیے ایک مرتبہ زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے، اور اگر اس کی جگہ سبحان اللہ یا الحمدللہ وغیرہ کہا، ذکر الہی کیا اور احرام کی نیت کی تو احرام ہو گیا، مگر سنت لبیک کہنا ہے۔ گونگا ہو تو اسے چاہیے کہ ہونٹ کو جنبش دے۔ احرام کے لیے نیت شرط ہے، اگر بغیر نیت لبیک کہا احرام نہ ہوا۔ تو آگے پھر مزید لبیک کے حوالے سے ہی مسائل لکھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ لوگ خود سے اپنا دیکھ سکتے ہیں۔ وہ باتیں جو احرام میں حرام ہیں، یعنی کہ احرام کی پابندیاں، یہ احرام تھا یعنی پہلے جو بیان ہو چکا، اس کے ہوتے ہی یہ کام حرام ہو گئے۔ پہلا ہے عورت سے صحبت، اپنی بیوی سے صحبت، وہ بھی حرام ہو گئی۔ بوسہ، مساس، گلے لگانا، اس کی اندام نہانی پر نگاہ، جبکہ یہ چاروں باتیں بشہوت ہوں۔ عورتوں کے سامنے اس کام کا نام لینا، فحش گناہ ہمیشہ حرام تھے، اب اور سخت حرام ہو گئے۔ کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا، جنگل کا شکار، اس کی طرف شکار کرنے کا اشارہ کرنا، یا کسی طرح بتانا، بندوق یا بارود یا اس کی ذبح کرنے کو چھری دینا، اس کے انڈے توڑنا، پر اکھیڑنا، پاؤں یا بازو توڑنا، اس کا دودھ دھونا، اس کا گوشت، انڈے پکانا، بھوننا، بیچنا، خریدنا، کھانا، اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا کتروانا، سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حرام، حالت احرام میں۔ منہ یا سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتیں صرف اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی، باقی بدن چھپائیں گی۔ بستہ یا کپڑے کی بکچی یا گٹھڑی سر پر رکھنا، سر پہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کہ پھر کپڑا سر پہ آ جائے گا نا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ امامہ باندھنا بھی حرام۔ یہ برقع اور دستانے کا نا، یہ ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا مطلب، یہاں پر کیا مراد ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں دیکھتے ہیں۔ موزے یا جرابیں وغیرہ جو وسط قدم کو چھپائے، جہاں عربی جوتے کا تسمہ ہوتا ہے، پہننا۔ اگر جوتیاں نہ ہوں تو موزے کاٹ کر پہنے کہ وہ تسمہ کی جگہ نہ چھپے۔ سلا کپڑا پہنا یہ حرام ہے۔ خوشبو بالوں یا بدن یا کپڑوں میں لگانا یہ بھی حرام ہو گیا حالت احرام میں۔ ملا گیری یا قسم کیسر غرض کسی قسم کی خوشبو کے رنگے کپڑے جب کہ ابھی خوشبو دے رہے ہوں، یہ بھی مکروہ ہو گیا۔ خالص خوشبو یہ بھی مطلب حرام۔ ایسی خوشبو کا آنچل میں باندھنا جس میں فی الحال مہک ہو، جیسے مشک، عنبر، زعفران۔ سر یا داڑھی کو ختمی یا کسی خوشبودار چیز سے دھونا جس سے جوئیں مر جائیں۔ وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا، گوند وغیرہ سے بال جمانا، زیتون تل کا تیل اگرچہ بے خوشبو ہو بالوں یا بدن میں لگانا، کسی کا سر مونڈنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو۔ جو مارنا، پھینکنا، کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کو دینا، دھوپ میں نکلنا، بالوں میں پارا وغیرہ اس کے مارنے کو لگانا، غرض جو کہ ہلاک پر کسی طرح باعث ہونا۔ احرام کے مکروہات: بدن کا میل چھڑانا، بال یا بدن
کھلی یا صابن وغیرہ بے خوشبو کی چیز سے دھونا۔